اهدنا الصراط المستقيم. عطاء اللہ شاہ صاحب نے ایک بار بڑا جی مانا کیا تو یہی ہوگا پھر بات کال والی بات تم کو ہوگی کہ یہ کیا، لیکن وہی بات میں کیا کروں، بعض میں پنجابی کے اندر بولنے میں مجبور ہو جاتا ہوں جس کی تعبیر مجھے اردو بھی نہیں آتی، اس لیے اب میں مانا کرنے لگوں شاہ ایسے عطاء اللہ شاہ صاحب کا. عطاء اللہ شاہ صاحب مانا کرتے تھے اس کا پنجابی نے ایک بار تقریر میں کہا تھا بڑا جی، کہنے لگا یہ آدمی اٹھا نہیں اتنا کسا دے رہا ہے، پھر مانا یوں کیا تھا شاہدہ کاڑ کڈی کاڑ کڈنے والے نے، کاڑ کڈی کاڑ کڈنے والے نے، اردو رہا پست والے کیا سمجھیں گے بھائی یوں ہی ہے، ایمان میں لگائے لے آؤ. آخر میں کیا پتا ہے مجھے، میں اس تعبیر کو کر ہی نہیں سکتا. آخر میں کاڑ کڈی کاڑ کڈنے بہت اچھا معنی کیا ہے. یہ نری یعنی جس میں الجھن پڑی ہوئی ہو، جس چیز میں الجھن پڑی ہوئی ہو، بات کھل نہ سکتی ہو، حیران معاملہ ہو، پھر ایک شخص آتا ہے ساری گرہ کھول دیتا ہے. کاڑ کڈی کاڑ کڈنے وشاہد شاہد من آلہا. آگے چلو جی. اب بہرحال یہ یہاں تک اور حالات آ گئے. حالات میں کہتا ہوں تقسیم ہوتے بس آگے نیا شروع ہونے والا ہے. یہاں تک ایک حالات تھے. پہلا حال حضرت یوسف کو خواب کا آنا، یعقوب علیہ السلام کو اس سے درجات کا خیال کرنا اور کہنا کہ خیال کرنا کہیں بھائی. دوسری بار بھائیوں کا لے جانا باپ سے، کوئی میں پھینک کر آنا، سارے حالات. تیسرے حالات مصر میں بکنا اور بکنے کے بعد یوسف کا حضرت یوسف کا عزیز مصر کے گھر آنا اور حالات کا وارد ہونا. اب آگے چوتھے حالات ایک نظائر سمجھ لو، پھر یہ بات آگے چل پڑے گا. چوتھا حال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ تو ہو گیا، لیکن فیصلہ ہونے کے باوجود اس کے دل میں جو آگ تھی نا بری حالت جو آ رہی تھی نا، وہ بے تاب تھی. ہائے میں کامیاب ہو جاؤں. عورتوں کو یہی دعا کرو ان کو خدا شرم و حیا دے، ورنہ بے حیا ہو جاتی ہے تو ان کے اندر بڑی برائی کے حالات ہوتے ہیں. یہی وجہ نا انگریز بے ایمان نے عورتوں کو بے حیا کیا ہے. اب ہمارے پاکستان کا حال بھی یہی ہے. حیا تو ہے کوئی بے حیائی ہے. جب عورت بے حیا ہو جاتی ہے پھر بالکل تمام قسم کے حیاؤں کو چھوڑ دیتی ہے. اس کا قرضہ کیا ہے؟ عورت یہ تھی بے حیاؤں میں اس وقت اس کے دل میں یہی یہاں کا ہائے کسی میں سے کامیاب ہو جاؤ، کوئی صورت نہیں چھوڑنے کے تیار تھی. اب عورتیں بلا رہی میز. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی شرط ہو گئی سارے شہر میں، لو جی لو واہ موتی ہارا کو دیکھو، اس زلیخا کو دیکھو، لو جی لو غلام کے ساتھ ہو گئی ہے، غلام کے ساتھ ہوگی. کوئی فوجی افسر بھی نہیں ملا اس کو، اور بڑے بڑے بھی تھے سارے، اور کئی آدمی تھے آفیسر بھی تھے. اگر ہم کا دل لگانا ادھر بھی کر سکتی تھی. ایک غلام کے ساتھ دیکھو، یہ اس کی بڑی بدنامی تھی. قرآن پاک اس کو بیان کرتا ہے. اب اسے میٹنگ بلائی جس کو آج پارٹی کہتے ہیں، فروٹ رکھے اور چیزیں رکھی، ساری پارٹی رکھی دی جس میں ساری اس قسم کی عورتوں کو بلایا جو اس قسم کی عورتیں تھیں. قرآن پاک اس کو بیان کر رہا ہے. اس سے قبل ایک تحقیق اور سمجھ لو. مسئلہ یہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کا نکاح اس عورت سے ہوا یا نہیں. سمجھنے میری بات کو، یہ تو یقینی بات ہے کہ تفسیروں والے بھی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے مصر میں 3 بچے ہوئے تھے. 3 بچے، ان کا نام بھی آتے ہیں تجویز لکھا ہے تفسیروں نے. جھگڑا یہ ہے کہ نکاح اس عورت سے ہوا یا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور پھر اس نے توبہ کر لی ہوگی. ایک جب تمہاری شرم تعمیر کی ہوتی ہے لیتا شباب یہودو، وہ تمہاری گم شرم تعمیر میں پڑھاتے رہتے ہیں نا،
لیتا ہر وزن مشبہ بالفعل الشباب فلانا اسم فلانی خبر یہ وہ ساری ہے گپی مثال بنائی ہوئی ہے. خدا جانتا ہے بڑی بڑی گپے ہیں تمہاری کتابوں میں. مسلمانی تم نے دیکھی تو مثال حریبہ معاویہ والی مثال دیتے ہو مسلمانی میں اتنی بری بری مثالیں بعد حیران ہو جاتے ہیں. شرح عقائد کے آخر میں ایک آتی کرامت کا مسئلہ اتنی گندی مثال ہے لیکن وہ اس وقت ہم بھی پڑھتے رہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب اگر دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا مثالوں کے ساتھ کیا ہے. مثالیں اور بھی بن سکتی تھی اچھی اچھی مثال بھی ہوتی کیا مثالیں آئی ہیں کیا وقت چل رہی ہیں. اگر حضرت معاویہ کی توہین کیوں نہ ہو جائے حریبہ معاویہ ہے. سمجھے میری بات مخا حالانکہ ہمارے ہاں سارے صحابہ ہیں کل موضوع ہم سب کے ہاں کے پا ہیں. ہمارے لیے چاہیے کسی کی بیزتی نہ ہونے پائے. مطلب ہمارا یہی کہلاتا ہے. آج ہر بار اور میں کیا کہہ رہا تھا مسئلہ کیا تھا کدھر میں چلا گیا. ہاں جھگڑا یہ ہے کیا واقعی میں نکاح ہوا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کر چکی ہوگی اور توبہ کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تبھی 3 بچے یہ ہیں. ہماری تحقیق بھائی یہ ہے ہم اس کو نہیں کہتے کوئی زور سے مانے نہ مانے. ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوا کسی اور عورت سے نکاح ہوا ہے بس. البتہ یہ ضرور ہے یہ پھر کہاں سے بات چل پڑی کس عورت کا نکاح تو ہوا ہے بچے بھی ہوئی ہے لیکن اس عورت کا ذکر آ جاتا ہے. اصل 2 عورتیں تھی ایک کا نام تھا فوتی فارا ایک کا نام تھا فوتی فار. فارا اور فار فوتی فارا فوتی فار. نکاح کی صبح فوتی فار تھا. وہ اس اشتباہ کی وجہ سے کئی لوگ سمجھ بیٹھے ہوئی فوتی فارا تھی اس لیے کہ نکاح ہوا زلیخا کے ساتھ. میں اس معاملے میں ایک بات کہتا ہوں بات یاد رکھو. تحقیق یہ ہے کسی پیغمبر کی بیوی برے کریکٹر والی نہیں ہوئی. کسی پیغمبر کی بیوی بری کریکٹر والی نہیں ہوئی. مشرکہ تو ہوئی ہے مشرکہ شرک کرنے والی ہوئی ہے لیکن برے کریکٹر والی نہیں ہوئی. اس لیے یہ بات جو ہے کہ یہ کہا جائے چاہے وہ برے کریکٹر والی بیوی بھی حضرت یوسف کے نکاح میں آئی ہو یہ بات دل کو بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے. اب ایک چیز رہ گئی ہے کہ ہم اسی کے قائل تھے اس پر کوئی لوگ اعتراض نہیں کرتے. حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے نہ واجب فرض ہے کچھ ہے. چلو جو نہ مانے نہ مان لیکن ایک بات ہے ضرور وہ یہ کہ علماء دیوبند کی طرف سے جو یہ دارالعلوم کا رسالہ نکلتا ہے نا اس میں قاری تیس کا مضمون تھا. یہ کس کا آج سے 1.5 سال ہوا ہے پہلے بہترین مفصل ان روایات پر بحث کی ہے ساری مولانا جامی بھرماتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے دیوبند سے جو رسالہ نکلا ہے دارالعلوم اس میں قاری تیسوا کا مضمون تھا. یہ بہرحال کسی کو مجھے یاد نہیں رہا ایسے ہی میرے خیال دفتر کے اندر بھی ہوگا وہ رسالہ بڑی لمبی تحقیق کی ہے اس پر بہت لمبی. ان ساری روایات پر بحث کی ہے جن روایات پر آتا نکاح کرنا اسی عورت کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ اس رسالے کے اندر بڑی بحث کی گئی ہے ان ساری روایات پر بھی جن روایات میں آتا ہے نکاح ہوا ہے زلیخا کے ساتھ. اس پر اگر دیکھنا وہ رسالے کے اندر یہ روایات پر پوری بحث کرنے کے بعد انہوں نے اسی بات کے آخری تحقیق کی ہے جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اور ہے یہ اور ہے. اس کے نام کے اندر اختلاف پڑتا ہے جس اعتبار محسن نے وہ لکھ دیا ہے. میں اس لیے بھی آخر میں کہہ دیتا ہوں یہ مسئلہ اتنا اختلافی ہے بھی اس کو چھیڑنا بھی ضروری نہیں ہے. بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کون تھی کون نہیں تھی. اگر یہ خواہ یہ میں نے ویسے قرآن پاک کی تحقیق کے معاملے میں کہہ چکا ہوں. اب اس عورت نے دیکھا ہے کہ میری تو بڑی بدنامی ہو گئی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ساری عورتیں کہہ رہی ہیں یہ ساری عورتیں جو ہوتی ہیں بے حیا یہ ساری میری جلی ہوتی ہیں. بڑی بھاری توبہ آیا گھر میں ہمارے پاکستان کے اندر بھی توبہ بنی ہوئی ہے. تو وہ ان عورتوں کو بلا رہی ہے ساری جو اس کی سہیلیاں کہوں یا اس کی کمیٹی اس ممبر جو ہے اس کے اندر جو بنی ہوئی تھی ساری ممبروں کو بلا رہی ہے. بس اب آگے جی وقال نسوۃ من المدینہ التي فتحها رمضان نفسی قاضی شغل ہوگا عورتیں کہہ رہی تھی
عورتیں کہہ رہی تھی شار میں عزیز کی بیوی تو راز بتا نفسی دیکھا، اس نے کیا کیا تو راز بتا، وہ اپنا نوجوان ہے نا غلام ہو تو راوی دو، اس کو پھسلا رہی ہے، غلام کے ہٹار اس کو اپنی نفس سے، لو جی لو غلام کو اپنے قابو کرنا چاہتی ہے، دیکھا ہے کیا ہے غلام تو اس کو بھی کوئی نہیں ملا، قد شغبا حبا تاکہ داخل ہو گیا وہ غلام اس میں بسبب محبت کے، داخل ہو گیا وہ غلام اس میں اپنے محبت کے، اس کا جی فریبتا ہو گیا اس کی محبت میں، شہادت آدم اس کا جی فریبتا ہو گیا اس کی محبت میں، انا نناللہ، ہم دیکھتے اس کو بے عقلی میں ظاہر بے عقلی، بڑی بے عقل ہے، کوئی عقل ہی نہیں اس کے ہاں، کوئی عقل ہوتا تو کسی اور سے بات کرتی، رما سمعت بمکرہن، جب سنی اس نے ان کا فریب، دیکھا کہ میرے بات ارسلت لینا، بلاوا بھیجا ان کو وآتنا لهم متکا، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی بیٹھنے کی جگہ، وآتت کل واحد مسکینا، اور دیا ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری کاٹنے کے لیے، ہوتا ہے نا چھری کاٹے، یہ ساری چھری کاٹوں کی لعنت جو ہے یہ وہاں سے آئی ہوئی ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے تم نے دیکھا نہیں، تم لوگ ہم لوگ تو ہوتے ہیں نا اور کس کو کھانا کھانے والے، یہ آج کل ہمارا کھانا تو ہوتا ہے یہ بد تعظیموں کا کھانا، ہاتھ سارے بھری گئے، کیا کر دیا گھر میں چھری کاٹنے لگتے ہیں، اسی سے منہ میں ڈالتے جاتے، ہاتھ نہیں لگاتے، کہتے اس میں بڑے کیڑے ہیں، بڑے کیڑے ہیں، جراثیم ہیں، اور یہ جراثیم ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا نہ کیا ہوتا ہے، جتنے جراثیم پہلے مر دے اسی پیچھے مر دے، آخر جتنے بچے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں، یہ چوری کانٹے وہاں سے چلے ہیں، یہ پوری مصر کی تعظیم جو تھی وہی تعظیم اب دنیا لے آنا چاہتی ہے۔ جب بیٹھ گئی سب پوری چوری کانٹوں کے ہاتھوں میں کہا کہنے لگی اخرج علیہم، نکلا تو ان پر، اے یوسف تو نکل ان پر، ان کے سامنے آ، فلما رأینہو، جب انہوں نے دیکھی اس کو دیکھا، اکبرنہو، بہت بڑا سمجھا، بہت بڑا دہشت میں آ گئی، جب دیکھا اس کو دہشت میں آ گئی، اکبرنہو رجالی وقتان ایدیہم، کاٹنے میں آ گئی اپنے ہاتھوں کو، وہ چھریاں جہاں جہاں گرتی گئی نا کٹتے گئے ہاتھ زخمی ہو گئے، اللہ کہنے لگی حاشا للہ حاشا للہ ما ھذا بشرا، نہیں انسان اللہ رب الکریم، یہ نہیں مگر ایک انسان، وہ اعتبار ہوتا ہے عفت میں، پاک دامنی میں وہ اعتبار ہوتا ہے، فذلک الذی قال الظالمون، کہنے لگی یہ ہے وہ بچہ، یہ وہ غلام جس میں تم مجھے ملامت دیتی ملامت کرتی، یہ دیکھا ہے، یہی ہے وہ جس میں مجھے تم ملامت دیتی ہو، دیکھ لیا نا تو، یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی تھی ایسی، یہ بدکار رہنا ساری ہے کیسی ہوتی ہے، سب گندی عورتیں تھی، ساری مصر کا چنا ہوا بے حیا مادہ تھا، ساری بے حیا عورتیں کرتی تھی، جس نے دیکھا ہر ایک جی میں ہائے میرے ساتھ بات کر لے، ہر ایک کا ہائے مجھے دیکھے، ہائے مجھے دیکھے، ہائے یہ مجھے دیکھے، ہر ٹول خود ایمان کا خدا بچائے ان سے۔ اب کہتی ہے تم سن رہی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اس میں نے ورغلایا تھا، بات کیا، محفوظ اس کو دماغ پر قابو نظر آ گئے، اب کہتے سنیے لفظ اس کے، لَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہنے لگی اگر نہ کیا اس نے وہ کام جس کا میں اس کو آمرو حکم دے رہی ہوں، لوگ یکنش دوشن، آگے تو بات ہی نہ چھپیلو کی میں خود بخلی کہتی ہوں، صاف کہتی ہوں، حکم دے رہی ہوں ماننا پڑے گا اس کو، ورنہ نہیں، لا یسجنن، جیل میں ڈالا جائے گا، وَلْيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے، اور حکم دینا۔ اب حضرت یوسف دیکھ گئے، حضرت یوسف نام کی قیام سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ حضرت یوسف تاڑ گئے، پہنچ گئے، یہ ایک عورت بدکار نہیں بلکہ ساری عورتوں کے ارادے
برے ہو چکے ہیں سب عورتوں کے ہیں یہ ساری عورتیں اکٹھی ہیں. حضرت یوسف نے دل میں دعا کی کالا پھر قلب سمجھ گئے کالا کہا اس نے ربی سے اے میری پروردگار تیرہ میرے لیے چاہو سے جس نے مجھے بڑھاتی یدہونانی یدہونا جمع کا صیغہ ہے یدہونا جمع کا صیغہ ہے معلوم ہے ساری عورتوں میں ارادے برے ہو چکے تھے وہ اللہ تاثر پڑھانی یا اللہ کہ تو نے مجھے انہیں بھیرا ہٹا ان سے اور ان کی تعین مکر سے اسبو الیہن میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ہے کیا صورت ہو یا اللہ تو ہی کر مہربانی تو ہی مہربانی کر فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ ادھر سے دعا کی اللہ نے دعا قبول کر لی فَصَرَوَنُ قَيْدَهُنَّ اللہ کا قید ہٹا دیا انہوں سے نبی کیوں وہی سننے والا ہے وہی حالات کو جاننے والا ہے ہٹانے والا ہوئی ہے اللہ نے ایسا کیا اب دیکھو کیا آگے آ رہا ہے بس آگے آ گیا پھر ظاہر ہوا ان کے لیے سوچا لوگوں نے بات اس کی نشانیاں دیکھی اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے حتیٰ ہی تاکہ وقت تک تاکہ بدنامی ہماری دور ہو جائے مراد کیا ہے سمجھا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ایسا کرو اس کو بھیجو جیل اس کو بھیجو جیل میں اور جیل میں بھیجنے کے بعد یہ عورتیں تب ہٹیں گی ورنہ یہ بات اب خطرناک ہو چکی ہے ساری عورتیں گندی سب یوسف ہو رہا ہے جو افسر بھی آتا ہے گھر میں جو آ کے بات اپنے گھر میں بیوی کہتی ہے یوسف کا حال کیا ہے یہ کیا بات مصیبت بن کے ہمارے لیے ایک تو ہے عزیز مصر کہتا ہے میرے گھر میں یوسف جدھر جاؤ یوسف یہ کیا بات ہے عورتوں نے سب نے یوسف کو یاد کرنا شروع کر دیا کوئی ایسا کرو یہ تب نہیں اور یوں ہی جھوٹا مقدمہ بنا کر چلو کسی معاملے میں رکھ دیت ہے گھر میں سیفٹی ایکٹ وغیرہ میں اندر کر دو بہرحال حضرت یوسف پر علیہ السلام پر سیفٹی ایکٹ لگایا گیا اس کو بھیجا گیا جیل میں اب جا رہا ہے جیل میں یہاں تک حالات ایک اور تھے حالات سنتے ہو اب حال کتنے ہو گئے 4 کے 5 4 ہو گئے نا پہلا حال حضرت والد کو خواب آنا حالات کو پتہ لگنا رتبے کا سمجھنا دوسرا حال بھائیوں کے حسد سے لے کر کنویں میں پھینک کر پھینکنے اور مارنے کی کوشش کرنی تیسرا حال مصر میں بکنا اور حالات آنے پاک دامنی کے حالات آنے چوتھا حال اس عرض میں دیکھ کر اب تو نہیں ہے اب یہ طرز اختیار کری پارٹی وغیرہ کرنے کتنے حال ہو گئے 4 اب 5 حضرت یوسف پر جیل کی سزا کرو تی جاؤ بھیجو جیل میں جا رہا ہے جس دن ان کو بھیجا جا رہا تھا 2 آدمی اور بھی جیل میں جا رہے تھے یہ 2 آدمی وہ تھے جن کا ابھی تک ثبوت نہیں ہوا تھا مقدمے کا وہ تحقیق ہو رہی تھی کہ واقعی میں مجرم ہے یا نہیں اگر مجرم ہو جائے مہاراج یہ دونوں سے بادشاہ کریم میں سے آ رہے ہیں ثم بدا لهم من بعد الولي لا يسجن وحتعين ودخل معه السجن فتيات داخلی جیل میں بند خانے میں اس کے ساتھ 2 نوجوان داخل ہوئے جیل میں 2 آدمی اور بھی گئے اس کے ساتھ قال احدهما ایک نے کہا دونوں میں سے ایک قدرتی بات یہ ہے جب تم دیکھو گے نا جیل میں کوئی دیکھنے اور آتے ہی نہ سمجھو تم جیل میں جاؤ کوئی اچھا کام نہیں ہے جانا جیل میں 2 گئے خوابیں ہیں دونوں کو اور قدرتی بات ہے قید خانے میں بڑی خوابیں آتی ہیں یہ ایسی بلا ہے جب آدمی جاتا ہے نا وہاں کئی قسم کی خوابیں آتی ہیں اور کیوں نہ آئے خوابیں ایک آدمی جو ہوتا ہے ادھر سے گھر بھی کوئی نہیں ساتھی کوئی نہیں کئی قسم کی خوابیں ذہن میں آتی ہیں اور خیالات آتے ہیں چیزیں اس لیے اب ان کو بھی خوابیں آ رہی ہیں میں دیکھتی اٹھا رہا ہوں سر وہ روٹیوں کو ٹوک رہا تاکن تیرو منہو اس سے پرندے کھاتے جاتے ہیں نبینا بتا مسلم لوگ اسے پرندے کھا رہے ہیں اس کی تعبیر کا ٹھکانہ بتا ہم دیکھتے تو بڑے ہی نیک معنی ہوتا ہے یہ ہوتی ہے نا میں نے کہا خوابیں آتی ہیں یہ بڑا بھاگ کے چلا گیا وہ جب دونوں ہے خوابیں تو آتی ہے نا اور حتیٰ کہ قیدیوں کے پاس خواب نامے بڑے ہوتے ہیں
بڑے خواب نامے رکھے تھے لوگوں نے، یوں ہی کوئی اگر قیدی کی طرح بتا دو نا یہ تجھے جو خواب آئی ہے معلوم ہوتا ہے تیری رہائی ہونے والی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے بڑی رہائی ہونے والی ہے۔ خوابیں پوچھتے ہیں تعبیرات بھی میری رہائی ہونے والی کہ نہیں۔ اب ان کو جو خوابیں آ چکی تھی، ایک کہتا ہے جی میں دیکھتا ہوں شراب میں توڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے میرے ساتھ طرح ٹوکرا پرندے کھا رہے ہیں۔ اور تمہارا ہنر آ جواب کیا دیتے ہیں؟ کیا عجیب جواب ہے، کتنا حکیمانہ جواب ہے۔ کالا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی۔ بس یہ پھر نام چھوڑ دو، اجلال نے حوالہ اس کو چھوڑ دو لکھا ہوا ہے۔ دیکھو کالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے لا یاتیکما طعام، نہ آئے گا تمہارے پاس طعام ترزقان جو دیے جاتے ہو، یعنی جیل کی روٹی آتی ہے، جیل کی روٹی، جیل کا کھانا آتا ہے نا سویرے، جیل کا قانون سمجھو ہمیشہ کھانا سویرے آتا ہے، بالکل سویرے 9 بجے، ادھر سے سویرے 4-5 بجے، وجہ کیا ہے 4 بجے کھانا کھلا کر 5 بجے ان کو بند کر دیتے ہیں، پھر ساری رات بند رہتا ہے نا آدمی صبح تک۔ صبح سویرے اٹھا کر کہتے ہیں جھاڑو جھاڑو دو، یہ کرو وہ کرو، سارے کام ہوتے ہیں، سنبھالنا ہوتا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں ان کے۔ نہ آئے گی تمہارے پاس جیل کا کھانا، جیل کا کھانا ترزقان جاتے ہو الا نبأتکما بتأویلہ، میں تمہیں بتا دوں گا اس کی ساری خواب، وہ جو خوابیں ہیں ان کی خواب بتا دوں گا۔ قبل ان یاتیکما، پہلے کہ وہ تو ہم تمہارے پاس آئے، یعنی روٹائی چلا دیجیے نا، اگر وقت بیانوں کا خوش ہو گئے، واہ 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 واہ، کھانے سے پہلے ہمیں بتا دیں گے، خوش ہو گئے نا، ان کو خوش کرنا مقصود تھا، ان کو خوش کر کے مائل کیا ہے تاکہ میری بات سن سکے۔ مسئلہ توحید کے جیل خانے میں نہیں سمجھے کتنا ضروری ہے، دیکھا ہے لا یاتیکما ترزقان الا نبأتکما ذات، جو یہ کہوں گا ذالکما مما علمنی ربی، علمنی یہ تعبیر بھی فرضی نہیں ہوگی، من کھڑک علمنی ربی، میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہوگی۔ انی آگے کہتے میں کون، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، ہائے ہائے میں چھوڑ چکا ہوں اس قوم کی ملت کو جو ایمان رکھتے اللہ کے ذات، ہم بالآخرت ہم کافرون، ہے آخرت کے ذات کو کرنے والے۔ مراد کیا ہے، میں مشرکوں سے دور ہو چکا ہوں، میں مشرکان نظر شیما، بس ہمیں ملت کر ہدلیما، میں مشرکوں کا دین چھوڑ دیا ہے، چھوڑ کر واتبعت ملت آبائی، باپ دادی کی ملت میں بڑا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہے یہ سارا میرا خاندان، اوپر جتنی بھی ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، نہیں ہمارے لیے لائق ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بنائیں شریک، ہم شریک نہیں بناتے، کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں بناتے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اللہ کا یہ بڑی کرم ہے کہ ہم شریک نہیں کرتے، الناس لیکن الناس لا یشعرون۔ یا صاحبی السجن، بس کہہ کر نبی جاتے تیرے شرک کی برائی بیان کی، میں کون ہوں، اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے، کس خاندان سے ہوں، کہہ کر اب سنو تعبیر، وہ تعبیر سے پہلے پھر مسئلہ توحید، ابھی نہیں آپ تعبیر توحید سمجھاتے ہیں تاکہ پہلے توحید سمجھا دو، شرک چھوڑیں اور کفر چھڑا کر شرک سے بچوا کر بھی تعبیر سناؤ، مانے ان کی مرضی نہ مانے۔ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے بہت سی رب جدا جدا، کیا مانا بہت سی حاجت روا، جدا جدا مراد کیا ہے، ہر کام کے لیے جدا جدا، بیٹے کے لیے جدا، ہوا دور کرنے کی جدا، کانوں کے لیے جدا، دانتوں کے لیے جدا جدا، ہوتا کہ نہیں ہوتے آج کل بھی، کہتے ہیں نا فلانا بابا جو ہے بات دور کرنے کے لیے فلانا بابا، فلانے کے لیے فلانا بابا، فلانے کے لیے فلانا کا بابا دے دے،
اٹک والا بابا فلان کا عبارہ دے ٹھیکری بابا فلان کا بات ہے فلانا بابا، ہر بابے کو جدا جدا، ہر باب متحرکون، سمجھو ہر کام کے لیے جدا جدا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا آپ کو ایک ہفتے کی بات بتاتے ہیں کہ میرے جیل کے ساتھیوں، بہت سے رب حاجت پوری کرنے والے، مرادیں پوری کرنے والے، متفرقون، جدا جدا کاموں کے لیے، کوئی بیٹے کے لیے، کوئی ہوا دور کرنے کے لیے، کوئی دانتوں کا درد دور کرنے کے لیے، فلانے مرنے کے لیے جدا جدا، خیر ام اللہ الواحد القہار، وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست بھی ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں تو پکارتے اللہ کے سوا مگر وہ نام سمیتموها جو تم نے نام رکھ دی ان کے، وآباؤکم تمہارے باپ دادے نام رکھ ہوئی ہے۔ یہ نام کسی کو تم نے داتا کہہ رہے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو لوہ قرآن کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، یہ حاجت روا، دستگیر، فلان فلان، یہ سارے نام تمہارے باپ دادو کے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتر اللہ نے ناموں کے ساتھ یعنی ان کی معبودیت کے ساتھ تو ہجرت نہیں۔ ان الحکم الا للہ، یہ دنیا میں جس کا جو حکم بھی چل رہا ہے حاجتیں پوری کرنے کا، کار سازی کا، ایک اللہ کے قبضے کسی غیر کے قبضے میں نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا اللہ، اس کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو ایک اللہ کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین پکا زبردست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہائے لیکن اس سے لوگ نہیں جانتے۔ حاصل کیا نکلا؟ یہ سارے کام اللہ کی قبضے میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں کچھ نہیں۔ یا بس ہو کر کہہ کر کہتے ہیں لوگوں مصری اللہ کو پکارنے کا حق ہے، یہ چھوٹے حاجت روا مشکل کشا حاجتیں پوری کرنے والا بنانا مناسب نہیں ہے۔ کہتے ہیں یا صاحبی السجن، یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے جان کے سامنا احدکما، تو آگے جی جیل آگے واپس آپ بتاتے ہیں، شرک کو بچا کر ہٹا کر، شرک سے لعنت دور کروا کر، اے میرے جیل کے ساتھی، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ ہمرا، اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ یہ شراب وہاں پیتے تھے عام، جب آج تک پیتے ہیں ہم شراب پیتے ہیں، بالکل یہی تھا۔ شراب کے ساتھ لازم مرجوبہ زنا، ایسی چیزیں ہیں، وہاں لازم بین الخاص ہو یا لازم بین المعنی عام ہو یا کچھ بھی ہو، بارہ کچھ ہوگا ڈاکومنٹیشن گھر میں باہر کچھ ہے صحیح اس کے ساتھ، خدا بچائے۔ اما حدوکما فیسقی ربہ ہمرا، اما الآخر دوسرا فیسلب وصولی دیا جائے گا، فتاکل الطیر من راسی، کھائیں گے پرند اس کے سر سے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، پورا کیا گیا معاملہ جس میں وہ فتویٰ مانگ رہے تھے، تم فتویٰ مانگتے تھے۔ وقال الذی، بس یہ دو ہو گئے، ایک تو کہا کہ تیرا تمہارے متحد چھوٹے گا، بادشاہ کا مقرب بن جائے گا، اور دوسرے کو کہا کہ تو بجائے چھوٹنے کے معلومات ہے سولی دیا جائے گا، پرندے تیرے سر سے آ کر کھائیں گے۔ قرآن کے توقال الذی ظنہ ناج منہما، حضرت یوسف جس کو جس کے مطلب ان کو گمان تھا یہ بچ جائے گا، ناجن منہما بچ جائے گا، برات کیا ناج زنہ کے ظلم من علمہ ہے، کیوں گئی تھی یعنی میری وجہ سے کہ میں تعبیر کر رہا ہوں زنہ ہے، لیکن اس وجہ سے خدا نے مجھے بتایا تب یقین ہے۔ ظنہ ناجن منہما بچنے والا ہے، اذکرنی عند ربک، یاد کر مجھے بھی اپنے بادشاہ کے یہاں، بادشاہ کیا میرا ذکر بھی کر دینا، میرا ذکر بھی کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، سو بڑھا دی اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے بادشاہ کے یہاں، اس کو شیطان نے بڑھا دیا، یاد ہی نہ رہا۔ ہاں جی، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بڑھا دی اس کو شیطان نے بادشاہ کے ذکر کرنے سے۔
اور ابھی تک اسی دن پہ جیل میں اور کئی سال ٹھہرے. کہتے ہیں 5 سال کے 7 سال کے درمیان اور ان کو ٹھہرنا پڑا. حد ہے نا. بے گناہ انسان جیل میں اتنی زندگی گزارتا ہے. بڑی بڑی چیزیں ہیں. اور پھر جیل میں زمانے کی کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی. بہرحال ایک طرف یہ دیکھا ہے. اور یہاں دیکھیے اذکر عند ربک کی 2 تقریریں کرتے ہیں لوگ. ایک پہ کہتے ہیں اذکر عند ربک، یہ میرا مسئلہ بیان کر دینا اس کے آگے. جو مسئلہ میں نے تیرا کے بیان کیا ہے مسلم یہ مانا لکھتے ہیں نہیں، اتنا کہہ دینا جا کر کہ آیا ایک مظلوم انسان بے گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے، تیری جیل میں پڑا ہوا ہے مدت سے. بس سمجھ گیا میری بات کو؟ یہ مانا ہے ٹھیک. لوگ کہتے ہیں یہ سفارش کی ہے یوسف علیہ السلام نے. یوسف کی شان سے بڑی سی بات تھی. بھائی سفارش کیا ہے؟ یہ تو ایک مظلومیت کا اظہار ہے. کہہ دو کہ تمہارے ظالم تمہارے کوئی خیال نہیں. ایک آدمی بنا وجہ پڑا ہوا اندر جیل میں، کوئی خیال ہی نہیں. ہاں جی. وقال الملک انی ارا سفاس. لو جی اب یہاں تک اور حال آ گیا. بس کریں گی چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال اس کو فرمایا کہ تم میری طرف سے جا کر بادشاہ کا ذکر کر دینے کہ ایک مظلوم تیرے جیل میں پڑا ہوا ہے، جیل خانے میں، اور جس پر کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ اس کو جیل میں ٹھوسا گیا ہے. بہرحال ایک آدمی کو کسی ظالم کے ظلم کو آگاہ کرنا اور مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. بعض لوگ اس کو غلط سمجھا، کہتے ہیں یہ سفارش کروائی ہے. سفارش نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر کرے، کوئی بڑی بات ہے؟ پیغمبر ہو یا غیر پیغمبر ہو، ہر آدمی مظلومیت کا بیان کر سکتا ہے، ظالم کے ظلم کو آگاہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ بات پسند آئی کہ بھارت یہ تو ہمارے علم میں تھا کہ ہم نے تمہیں جیل میں گھسا ہوا ہے اور تم بھی جیل میں ڈالے گئے ہو. تو جب ہمارے علم میں تھا اور ہم بھی اس تدبیر کو ڈال دیا گیا تھا تو آپ کو یہ دوسرے کسی غیر آدمی کے آگے کہنا بھی یہ تمہاری شایان شان نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جب نکلا وہ شخص تو یاد دلانا یہ خیال نہ رہا کہ میں جا کر بادشاہ کو کہہ سکوں، خیال نہ رہا. اس لیے وہ جیل میں کئی سال پھر رہے. کہتے ہیں 5 سال سے زیادہ اور پھر رہے جیل میں. اب اس کے بعد بادشاہ کو خواب آتی ہے. بادشاہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ تعبیریں پر پوچھتا ہے. تعبیر کوئی معلوم بتانے والا کوئی بھی نہیں. چنانچہ قرآن کو قصہ جا رہا ہے، نیا قصہ ہے. یہاں سے دوسرا حال شروع ہو رہا ہے. میں کہہ چکا تھا کہ یہ حالات آنے والے ہیں. وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إله وسبع سنبلات سبع سنبلات حضر وأخرى يابسات یا تمنی بھی رویا کنوری رویا تعبرون. کہا بادشاہ نے میں دیکھ رہا ہوں 7 گائیں موٹی، یا سب نعجاف، اور میں دیکھ رہا ہوں کھا رہی 7 دبلی. 7 گائیں ہیں موٹیاں، 7 گائیں دبلیاں گائے کھا رہی ہیں، موٹی گائے ہیں. 7 خوب پلی ہوئی ہے، بڑی پلی ہوئی آباد اچھی، اور 7 بالکل خراب ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا 7 گائے ہیں موٹیاں، 7 ہیں دبلیاں. وہ 7 دبلیاں موٹی کھا رہی ہیں. سوا سمرات 7 ہیں خشک و خوشے، اور 7 ہیں باقی ہیں خشک. 7 ہیں خوشے سبز اور باقی خشک ہے. یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. دیکھا ہے خواب دیکھنا کس طرح خواب ہے، عجیب و غریب خوابیں ہوتی ہیں. یوں ہی ہوتا ہے 7 گائے ہیں موٹی، 7 گائے ہیں دبلیاں، دبلی گائے کھا رہی موٹی گائے کو ایک، اور 7 خوشے ہیں سبز اور 7 خوشے ہیں خشک. بس پتہ کوئی نہیں کیا رہا. دیکھا ہے ادھر خوشے دیکھ رہے ہیں، ادھر گائے دیکھ رہے ہیں. بس کال یا رویا، اے میرے دربار والوں، اے میرے درباریوں، مجھے فتوا دو. میری خواب میں تم ہو تو خوابوں کی تعبیر نہیں کرنے والے. اگر خوابوں کی تعبیر کر سکتے تو تعبیر بتاؤ مجھے اس کی.
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمین. قارون نے یہ پرا گندا خوابیں ہیں. یہ ہوتے رہتے انسان کو خوابیں آتی رہتی اس کی. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. آپ اتنا غم جو کرتے ہیں کوئی بات ہے نہ کچھ ہے. یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یہ چیزیں آ جاتی ہیں خواب میں. بہرحال ان چیزوں کا خیال نہ کیجیے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. ہم نہیں یہ خوابوں کی تعبیر جاننے والے. یہ خوابوں کی تعبیر جو ہے نا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے, بڑا عجیب ہے یہ مسئلہ. ہر آدمی اس میں کوئی دخل بھی نہیں دے سکتا. کوئی آدمی یہ کہے کہ دخل دے دے, کوئی بڑی مشکل بات ہے گھر میں. ویسے رہا تھا آپ کو کہ یہ خوابوں کی جو تعبیرات ہے نا یہ بھی ہر آدمی اس فن سے واقف نہیں ہوتا, بڑا مشکل بات ہے. اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر اس فن کے بڑے اونچے تھے. پھر اسی طریقے سے ابن سیرین گزرے ہیں, حضرت کے زمانے کے شاہ عبدالعزیز صاحب گزرے ہیں. بہرحال یہ سارے یوں اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ بعضوں کو اس فن کے اندر مہارت دیتا رہا. چنانچہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہی ہوتا ہے جہاں کسی کو ہو جائے. تو ایک بات میں مجھے یہ واقعہ یاد آیا. حضرت انور شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک دہلی میں کوئی ہندو تھا بڑا بھارا مالدار. اس کو خواب آئی کہ میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ رات مجھے کوئی شخص کلمات یاد دلا رہا ہے اور کہتا ہے کس پر تو عمل کر. وہ کلمات اس کو پورے آ نہ سکے لیکن پوچھتا رہا ہندو تعبیر. لوگ اس کو تعبیر کیا بتائے, اس کے مذہب والے بھی کوئی نہیں بتا سکتے تھے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اس کا خیال ہے کہ چلو میں شاہ عبدالعزیز صاحب سے پوچھ کروں. شاہ صاحب کے پاس آیا تو شاہ صاحب سے آ کر کہا کہ یوں مجھے خواب آئی ہے اور اس کی تعبیر. شاہ صاحب نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں سمجھ تو گیا اس بات کو, لیکن وہ میں کہہ رہا تھا کہ آگے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں سمجھ تو گیا تیری بات کو لیکن خدا کا تو عمل کر سکا کہ میں عمل کروں گا. چنانچہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کی تعبیر میں بتاتا ہوں. اصل الفاظ یہ ہے جن الفاظ کو تو غلط پڑھ رہا تھا. الفاظ یہ تھے فادخولی فی عبادی وادخولی جنتی. تو فادخولی کو وہ دوسرا پڑھ نہیں سکتا تھا, اس فادخولی کو بھی پڑھ نہیں سکتا تھا. کھلی کھلی پڑھتا تھا, وہ پڑھ نہیں سکتا تھا صحیح. چنانچہ شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے. اس نے آگے سے کہا کہ میں آگے اللہ کے بندوں میں نہیں ہوں. شاہ صاحب کہ اللہ کے بندوں میں تو کہاں ہے؟ جو آدمی کفر میں ہو اور شرک میں ہو اللہ کے بندوں میں ہو کس سکتا ہے؟ تو پھر اس نے کہا اچھا پھر مجھے بتائیے. شاہ صاحب نے پورے اسلام شہادت توحید اور شہادت ختم نبوت مسئلہ بھی باقی چیزیں بیان کی. اس کے دل پر ایسا نقشہ بیٹھا, اسی وقت اس نے میں شہادت پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد وہ قائل ہو گیا. کہتے ہیں گھر پہنچا ہے, بیوی اور بچوں کو کہا کہ مجھے تو تعبیر معلوم ہو گئی اور میں نے اس پر عمل بھی کر دیا ہے. چنانچہ میں بات صاف کہتا ہوں کہ جو چیز کو میں قائل عمر کی تھا تو تم بھی ہو جاؤ. چنانچہ بچے بیوی بھی اس کے کہنے پر مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں بڑا خوشی کے ساتھ لیٹا اور جا کر وہ تکیے پر لیٹ گیا. کہتے ہیں تکیے پر سر پہنچے ہی تھا اس کی روح نکل گئی, موت ہو گیا. وہی بات تھی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہتے ہیں کہ اس کی جنازہ بڑا جھڑا ہوا تھا. ہندو کہتے تھے ہم اس کو جلائیں گے, یہ اس لیے کہ یہ ہمارا ہندو تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے تھے اس کے مومن ہونے کا گواہ میں یہاں بھی ہوں اور قیامت کے دن بھی میں گواہ ہوں گا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ فن ایسا ہے کہ ہر آدمی اس میں کوئی دخیل نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کا ہی جس کو ہو. ہاں جی کہاؤ شخص نے جو بچ گیا تم دونوں میں سے بد داکر آباد امت ان کو یاد آیا بڑی مدت کے بعد یاد آیا. انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. میں تمہیں آگاہ کر تم اس کی تعبیر دکھا, مجھے تم بھیجو. میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر, مجھے بھیجو تم. میں جاتا ہوں تعبیر پوچھتا ہوں. چنانچہ وہ کہتے مجھے بھیجیے. میرا ساتھی ہوتا تھا, اس کا نام حضرت یوسف ہوا کرتا تھا.
وہ وہاں ہمارے ساتھ جیل میں رہا تھا، بڑی تعبیریں بتایا کرتا تھا، اگر کہو تو میں اس کو بولا اس سے جا کے پوچھاتا ہوں، آیا نہیں یوسف صدیق، دیکھا بیچ میں کئی جملے رہ گئے، پڑھا ہے نا تم نے مختصر مہنی میں، یہ ایک ایسا مقام ہے کہ یہاں کئی جملے رہ گئے ہیں، اور آپ کیا ہے پاس انہوں نے بھیجا، پاس وہ جیل گیا، اس کمرے میں گیا جہاں حضرت یوسف رہتے تھے، کہا یوسف ایھا صدیق، اے یوسف میرے دوست۔ لوگ کہتے ہیں کہ جیل کا دوست دوست نہیں ہوتا، جیل کا دوست دوست نہیں ہوتا، جب تک کہ جیل میں ہوتا ہے تب تک دوست دوست ہوتا ہے، جیل سے نکلنے کے بعد بالکل دوستی ختم۔ دیکھا اب یاد آیا اس مدت کے بعد کہ میرے ایک دوست بھی تھا، یوسف صدیق، ایک یوسف میرا دوست، اوتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف سبع سنبلات خضر اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہا اس نے یوسف میرے دوست فتوہ دے بھی تو سات گھر میں وہ بھی موٹیاں اس کو کھا جائیں، سات دگلیاں، ایک اور بھی فتوہ دے، سات ہو خوشی سبز باقی ہو خوشک ہو، میں لوگوں کا جاؤں گا لوگ تانگے ڈال دیں گے۔ اس کی تعبیر بتلا بھائی، تو تعبیر کبھی یاد ہے تو نے تعبیر بتائی تھی، تیری تعبیر کے بعد میں چھوٹ بھی گیا تو واقعی میں اب بھی میں بادشاہ کو مکرم شراب پلایا کرتا ہوں اس کو۔ کالا حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تزرعون سبع سنین دابا، تم کھیتی کرو گے 7 برس تک، 7 برس تک عادت کے مطابق، عادت کے مطابق جتنا تمہاری عادت ہے 7 سال اپنی زمین میں کاشت کرو گے۔ فما حصدتم فذروا فی سنبلہ، پر جو کاٹو تم اس کو چھوڑ دو اس کے ہوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون، اگر چھوڑا جو تمہارے کھانے کے لیے ضرورت آئے، کم سے کم پر جو گزارا تم کر سکتے ہو اتنے دانوں کے لیے تم کر لینے انتظام، باقی سارے خوشی یوں رکھنا تاکہ غلہ محفوظ رہے۔ کیوں؟ ثم بایات من بعد ذلك سبع شداد، پھر ساتھ آنے والے ساتھ کہہ کے یا قلنا وہ کھائیں گے 7 سال، ما قدمتم لہن، اس غلے کو جو تم نے مقدم کیے ہوئے انسانوں کے لیے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر ہاں کوئی تھوڑا جو تم نے روک رکھو گے۔ ثم یات من بعد ذلك امر بھی یغاظ الناس، پھر اس کے بعد آئے گا ایک سال جس میں لوگ بارش دیے جائیں گے، وفی یعصرون، اس میں لوگ توڑیں گے، بڑا آباد ہوگا سال۔ بہرحال 7 سال جو اب ہے تمہارے پہلے، جو کچھ معمولی تم جتنا بقدر کھا سکتے ہو کھاؤ، باقی بچا کر رکھ لو۔ اس کے بعد پھر ایک سال آنے والا ہے تمہارے 7 سال بڑے قحط کے، وہی 7 سال قحط والے ہیں، دبلیاں گائے ہیں، اور یہ دبلیاں گائے کھائیں گی پہلی موٹیاں گائے کو، پہلی موٹیاں گائے اس میں جو تم نے بچا کر رکھا ہوا ہے وہی تمہارا غلہ تمہیں کاٹ دے گا وہاں۔ یہ کتنا دے گا، کہاں گائے کہاں ٹینے ہم کو کیسے ملایا ہے۔ اب فی آسنوں کا رمل کو تو نے بھی کہا بادشاہ نے، سنتی بات کتابی سنے، اے تو نے بھی رہو میرے پاس، لما جا اور رسول کے بعد ان پر تاثر دے کر پیغام کارو کی جا ربی کے لئے جواب اپنے بادشاہ کے بعد جا فس ارما بارد نسوت علیہ کا تو رہے ہوں، جا کر پوچھ اس سے کیا ہر عورتوں کا جو نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ من ربی بے قیدہن علیم، بے شک میرا مالک ان کے تدبیروں کے ساتھ، ان کے فریبوں کے ساتھ جاننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد پیغام لے کر آیا کہ جی آپ کی رہائی کا آرڈر ہو چکے ہیں، بادشاہ نے رہائی کا آرڈر کر دیے ہیں آپ کو کہ آپ رہائی آپ کی آ گئی ہے، چلیے آپ۔ حضرت یوسف فرمایا بھائی جا کر کہہ دو بادشاہ کو میں تو باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے پہلے میرے معاملے کی تحقیق کرو اس معاملے میں کہ واقعہ میں میں مجرم تھا یا عورتوں بھی کوئی جرائم موجود تھے، میرے اندر کوئی خرابی تھی یا عورتوں بھی کوئی خرابی موجود تھی۔ اب
حضرت یوسف کی جب یہ آئے کالما حتون اندر سے کہا بادشاہ نے کیا اور تمہاری کیا حقیقت ہے؟ جب تم نے مرگڑایا تھا پھسلایا تھا یوسف کو ڈال کے ہٹا رہے اس کی جان سے قلنا حاشا للہ اور پاک اللہ ہے مارے نارے مسوئین ہم نے دیکھا یوسف کو کوئی برائی کہا لت امراۃ العزیز عزیز مصر بیوی نے کہا الان حصل الحق اب معاملہ حق ظاہر ہو چکا ہے انورات نفسی میں نے اس کو پھسلایا تھا ڈال کے ڈال جان سے صادقین وہ تھا میرے دور سچے لوگوں میں سے ذالکا یہ حضرت یوسف یہ کیوں کہا؟ اس لیے لیعلم تاکہ جان لے بادشاہ انی لمحن بالغیب کہ میں نے اس عزیز مصر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، بعد میں دیکھنے کی میں نے اس کے گھر میں کوئی خیانت نہیں کی، یعنی اس کو یقین آ جب اس کے گھر میں رہا تو ہوں لیکن خیانت نہیں کی۔ خیانت وہ کرتا ہے جو کسی کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے، یہ بھی پرلے درجے کا خائن ہے، ایک مار کی خیانت ہے، آنکھوں کی خیانت ہے۔ یہ یقین ہو جائے یہ سارا صرف اس لیے کیا ہے تاکہ بادشاہ کو یقین آ جائے کہ میں تیرے گھر میں رہا تو ہوں لیکن تیرے گھر میں کسی قسم کی خیانت ہو نہیں کی۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور یہ بھی قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اس آدمی کی تدبیروں میں جو خیانت کرنے والے ہو۔ میں خائن ہوتا خدا مجھے اتنی کامیابی بھی نہ دیتا، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اسی میرا پر اللہ نے میرے لیے کامیابی کے دروازے بھی کھول دی ہے۔ اور میں پاک نہیں کہتا اپنی جی کو، ہاں جی تو حکم دینے والا برائی کے ساتھ اللہ ما رحم ربی مسلم کہتے ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرے، جس پر اللہ کرم ہو جائے پھر تنازع بات ہے، ورنہ اللہ کون نہ اپنے کو پاک کہہ سکتا ہے؟ ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو وہی بچا کر رکھے، بچا کر رکھے، یعنی کیا مانا اللہ ہی نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میری حفاظت اور میری پاک دامنی اس خدا کے فضل کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان ربی غفور رحیم، میرا رب بخشنے والا بھی ہے مہربان۔ وقال الملک اوتونی بھی استخلص لنفسی، استخلص لنفسی، کہا بادشاہ نے لے آؤ تم میرے پاس، اس کو میں حل کروں نجات کے لیے، حل کرنا یہ اس کو میں اپنے پاس خاص کر کے رکھوں گا، خاص اپنے مشوروں کے لیے، خاص امور سلطنت کے خصوص کے لیے ان کے لیے میں رکھوں گا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک اوتونی بھی استخلص لنفسی، کہا بادشاہ نے میرے پاس، الملک اوتونی بھی استخلص لنفسی، کہا بادشاہ نے لے آؤ تو میرے پاس، میں خاص کر کے اپنے کام کے لیے۔ مراد کیا ہے؟ وزیر جس کو کہتے ہیں وزیر مشیر، سمجھ گیا میری بات کو؟ وزیر مشیر بنا دو اس کو پتہ نہیں میں معاملات کے اندر۔ لمبا کر جب حضرت یوسف اس کے ساتھ کلام کی، بادشاہ کے ساتھ کلام ہوئی، کہا بادشاہ نے انک الیوم لدینا مکین امین، کہا بادشاہ نے اے یوسف تو آج میرے پاس بڑے رتبے والا امانت دار، بڑے رتبے والا امانت دار وزیر خزانہ، امین یہ ہے کہ سارے ملک کا خزانہ تیرے حوالے ہے۔ کبھی وہ دن بھی ہے کہ مارنے والے مار رہے ہیں، آج سارا خزانہ اس کے حوالے ہو رہا ہے، سارا خزانہ، وزیر مشیر ہو کر نہیں بلکہ وزیر خزانہ آپ میرے ہوں گے۔ ایک حضرت یوسف فرمایا قال جل جلالہ اللہ، مجھے تو کر دیجیے مقرر خزانوں پر۔ جانتے تھے نا کہ ملک میں کس طرح غداری ہو رہی ہے، لوٹ کا سوٹ ہو رہی تھی، کس کا ڈاکو ملک کو لوٹ رہے تھے۔ ہوتا ہے نار لوگوں کے ہاتھ میں جب ملک آ جاتا ہے تو لوٹنے والے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں ملک کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا اور وزیر خزانہ بھی بنا دیا گیا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے وہ جو پڑھی تھی آیت کذالک مکننا لیوسف فی الارض، کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یوں مصر کی زمین میں کو یوں ہم جگہ دے رہے تھے۔ خدا کہتا ہے جس کو ہم اس کی کسی جگہ دیں پھر کیوں روک سکتا ہے؟ کہاں سے نکالا کنویں سے اور کہاں مصر میں پہنچایا،
اور مصر میں پہنچانے کے بعد کسرا بادشاہ کے گھر میں اللہ تعالیٰ لے آیا ہے کہ نہیں آیا. یوں ہم نے جگہ دی نا حضرت یوسف کو مصر کی طرف یہ تبو میں ہے تو عشاء جگہ پکڑتے تھے جہاں چاہتے تھے. مراد کی جگہ نہ سمجھ اس کا مراد کے دورے کرتے تھے ہوتا ہے نا دورہ ملک کے حالات دیکھنے کے لیے باقی دفتروں کا حال دیکھنے کے لیے جہاں جہاں غداری ہو رہی تھی. لوگ کہتے ہیں نا کیا پیغمبر تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کمالات پیدا کر دیتا ہے سارے کمالات اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. دیکھا ہے یعنی دینی یا ملکی سلطنت کے امور کو چلانے کا بھی سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہوں جیسا کسی دوسرے کو نہیں دیتا.